نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور بے شک زمین کے اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ بہت سچے نبی، بہت سچے انسان تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کوئی فائدہ آپ کو پہنچا سکتی ہیں. گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا. یہ قصہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو اپنے عقائد درست کرنے کا حکم دیا کہ وہ اپنے عقائد درست کر لیں. ان کے جو درست عقائد تھے وہی عقائد تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ موجود تھے اور مشرکین مکہ. مشرکین مکہ بت پرست تھے اور اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور یہود و نصارہ کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ قرار دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے پہلے یہود و نصارہ کی اصلاح کی اور اب اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی اصلاح فرما رہے ہیں جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اللہ رب العزت وہ بیان فرما رہے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. اور وہ کس طرح تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے تعارف کرایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے. انہو کان صدیقا نبیا،
جو انتہائی سچے انسان تھے. صدیق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو, کبھی بھی. تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وہ اتنے نیک صالح تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. انہو کان صدیقا نبیا, کبھی کوئی غلط نہ کام کیا, نہ ان کا قول کبھی کوئی غلط ہوا اور نہ کبھی ان کا فعل کوئی غلط ہوا. اس طرح ان کا اللہ رب العزت نے تعارف پیش کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا وہ بتا دیا. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاح کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح شروع کی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جب تم دعوت و تبلیغ کا آغاز کرو تو سب سے پہلے اپنے گھر سے قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی پہلے اصلاح کرو. جب ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جو آپ کے قریبی لوگ ہیں. جب دعوت کا آغاز کرنے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ اپنے گھر والوں سے شروع کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. گھر کی اصلاح نہ ہو اور باہر دنیا کی اصلاح کرتے پھریں, یہ غلط طریقہ ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کریں. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اصلاح اپنے گھر سے شروع کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرست تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصلاح کی. اذ قال لأبيه یا ابت. اب اصلاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اصلاح کرنی کیسے ہے, کس طرح اصلاح کرنی ہے. اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے کس طرح بات کرنی ہے, چھوٹا ہے تو اس سے کس طرح بات کرنی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں, اپنے والد سے بات کر رہے ہیں. والد تھے یا چچا تھے, جو بھی تھے, بڑے تھے, ان سے بات کر رہے ہیں. اور بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تم کفر کر رہے ہو, تم شرک کر رہے ہو, اس طرح نہیں کہا, بلکہ سب سے پہلے انہیں جو خطاب کیا یا ابت, اے ابا جان, احترام ادب, کہ جب بات کرنے لگے تو خود ہی ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس کے بعد کوئی بے ادبی والی بات منہ سے ہی نہ نکل سکے. اور پھر ان کے احترام, ان کا ادب, نرمی, محبت, یا ابت میں اتنی, اے ابا جان, اس میں اتنی محبت, اتنی نرمی ہے کہ اس کے بعد جو بات سننے والا ہے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے سننے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح خطاب کیا اپنے والد سے یا جو چچا تھے ان سے, جن سے بھی جو بھی تھے بڑے تھے, ان سے خطاب اس طرح کیا یا ابت. عربی زبان میں, عربی ادب میں جب کسی بڑے سے بات کی جاتی ہے تو اس کو اسی طرح خطاب کیا جائے, یا ابت کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ والد ہی ہو تو اس کو اس طرح خطاب کیا جائے. اور ان کو خطاب کیا کیا, لِمَ تَعْبُدُ, یہ نہیں کہا کہ آپ شرک کر رہے ہیں, آپ کفر کر رہے ہیں. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا عیب بتایا, اپنے والد کا عیب نہیں کی ذکر کیا, بلکہ ان کا عیب بتایا کہ یہ تو اتنے بیکار چیزیں ہیں, اتنی بیکار چیزیں ہیں. ما لا یسمعون, یہ سن سکتی ہیں, ولا یبصرون, دیکھ سکتی ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, نہ یہ بت آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بتوں کی برائی کی, اپنے والد کے فعل کی برائی نہیں کی کہ آپ کفر کر رہے ہیں, آپ شرک کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ جو بتوں کی
بے بسی تھی، لاچاری تھی، اور ان کی بیکاری جو تھی اس کو کیا کہ یہ اتنے بیکار چیزیں ہیں، ان کا آپ ان کی عبادت میں آپ لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور بے شک زمین کے اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ بہت سچے نبی، بہت سچے انسان تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کوئی فائدہ آپ کو پہنچا سکتی ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ یہ قصہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو اپنے عقائد درست کرنے کا حکم دیا کہ وہ اپنے عقائد درست کر لیں۔ ان کے جو درست عقائد تھے وہی عقائد تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ موجود تھے اور مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ بت پرست تھے اور اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور یہود و نصارہ کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے یہود و نصارہ کی اصلاح کی، اور اب اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی اصلاح فرما رہے ہیں جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اللہ رب العزت وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ،
کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے اور وہ کس طرح تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے تعارف کرایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ انہو کانا صدیقا نبیا، جو انتہائی سچے انسان تھے۔ صدیق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، کبھی بھی۔ تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وہ اتنے نیک صالح تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انہو کان صدیقا نبیا، کبھی کوئی غلط نہ کام کیا، نہ ان کا قول کبھی کوئی غلط ہوا اور نہ کبھی ان کا فعل کوئی غلط ہوا۔ اس طرح ان کا اللہ رب العزت نے تعارف پیش کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا وہ بتا دیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح شروع کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جب تم دعوت و تبلیغ کا آغاز کرو تو سب سے پہلے اپنے گھر سے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی پہلے اصلاح کرو۔ جب ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا، وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں۔ جب دعوت کا آغاز کرنے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ گھر کی اصلاح نہ ہو اور باہر دنیا کی اصلاح کرتے پھریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اصلاح اپنے گھر سے شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرست تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصلاح کی۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، اب اصلاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اصلاح کرنی کیسے ہے، کس طرح اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹا ہے تو اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، اپنے والد سے بات کر رہے ہیں۔ والد تھے یا چچا تھے، جو بھی تھے، بڑے تھے، ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تم کفر کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، اس طرح نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے انہیں جو خطاب کیا، یا ابت، اے ابا جان، احترام، ادب، کہ جب بات کرنے لگے تو خود ہی ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس کے بعد کوئی بے ادبی والی بات منہ سے ہی نہ نکل سکے۔ اور پھر ان کے احترام، ان کا ادب، نرمی، محبت، یا ابت میں اتنی، اے ابا جان، اس میں اتنی محبت، اتنی نرمی ہے کہ اس کے بعد جو بات سننے والا ہے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے سننے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح خطاب کیا اپنے والد سے، یا جو چچا تھے ان سے، جن سے بھی، جو بھی تھے، بڑے تھے، ان سے خطاب اس طرح کیا، یا ابت۔ عربی زبان میں، عربی ادب میں جب کسی بڑے سے بات کی جاتی ہے تو اس کو اسی طرح خطاب کیا جائے، یا ابت کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ والد ہی ہو تو اس کو اس طرح خطاب کیا جائے۔ اور ان کو خطاب کیا کیا، لِمَ تَعْبُدُ، یہ نہیں کہا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا عیب بتایا، اپنے والد کا عیب نہیں کی ذکر کیا، بلکہ ان کا عیب بتایا کہ یہ تو اتنے بیکار چیزیں ہیں، اتنی بیکار چیزیں ہیں، ما لا یسمعون، یہ سن سکتی ہیں،
ولا یبصر، نہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ یہ بت آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بتوں کی برائی کی، اپنے والد کے فعل کی برائی نہیں کی کہ آپ کفر کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ جو بتوں کی بے بسی تھی، لاچاری تھی اور ان کی بیکاری جو تھی اس کو کیا کہ یہ اتنے بیکار چیزیں ہیں، ان کا آپ ان کی عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق